سلطانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. 90 نمبر حدیث پر ہمارا کلام چل رہا تھا اور اس میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مسئلہ لے کر اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جن کو نبی کریم نے مقرر کیا تھا، کیونکہ آپ اپنے دور میں خود اماموں کو مقرر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے آ کے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو آپ نے ہمارے ہاں امام کے طور پہ مقرر کیا ہے وہ بڑی لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں جن کی بنا پر میں جماعت میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر انتہائی غضبناک ہوئے اور آپ نے پھر جلال میں اپنا ایک کلام فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم نمازیوں کو متنفر کرتے ہو، یعنی ان کے قلوب میں نفرت پیدا کرتے ہو، بس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کے ساتھ یعنی ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار، کمزور اور کسی کام پر جانے والے یعنی ذی حاجت جو ہوتے ہیں، کسی حاجت کی وجہ سے جانے والے بھی ہوتے ہیں، تو ہلکی نماز پڑھاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے آ کے شکایت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ تم کیوں شکایت کر رہے ہو. یہ بعض مطلب ہوتے ہیں، اب اس کو سوچئے ذرا غور و تفکر کریں. معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ شکایت کرنا برا نہیں ہے بشرطے کہ مقصد درست ہو. وہ صحابی فیصلہ کروانا چاہتے تھے، ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتے تھے، اپنا عذر بیان کرنا چاہتے تھے، اگرچہ اس میں دوسرے کی شکایت کا پہلو بھی موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو منع نہیں فرمایا تو یہ آپ کا منع نہ کرنے سے خاموش ہو جانا ان صحابی کے شکایت کے جائز ہونے کی دلیل تھا. یعنی سرکار نے اپنی خاموشی کے ذریعے اس کلام کو یا اس شکایت کو جائز ثابت فرما دیا کہ جائز ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس سے ذرا وہ والدین بھی درس حاصل کریں کہ جب ایک بچہ کو شکایت لے کر آتا ہے بعض اوقات اس کی سنتے ہی نہیں، بولتے خبردار جو تم نے شکایت کی، یہ چغلی ہوتی ہے بیٹا، غیبت ہوتی ہے، بس نہیں کرو شکایت. اب وہ بچہ بیچارہ پٹ رہا ہے، دوسرا بھائی مار رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ہم اس کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جی آپ شکایت نہ کریں. شکایت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ گھٹتا رہے، وہ پستا رہے. اسی طریقے سے ٹیچرز بعض ایسے ہوتے ہیں. ہمارے بھی ایک ٹیچر تھے جب میں میٹرک میں تھا، تو میں کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ان کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی طالب علم ان کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ جی فلاں مجھے تنگ کر رہا ہے، تو وہ جو آتا تھا اسی کے کان موڑ دیا کرتے تھے اور کہتے خبردار میرے پاس شکایت لے کر نہ آیا کریں. تو اس میں پھر میں خود جب اس وقت میٹرک میں تھا تو ایک لڑکا میرے ساتھ ہوتا تھا جو بہت زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا. وہ کبھی پھونکے مارتا تھا کان میں، کبھی کچھ اور مستی کرتا تھا، تو بہت شدید قسم کی کوفت ہوتی تھی. اور پھر میں چونکہ کمزور بھی تھا، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ بڑی عمر کا تھا، طاقتور بھی تھا، تو میں بعض اوقات اپنی بے بسی پر رو پڑتا تھا. تو اور اب وہ ٹیچر سے کیا جا کر کہوں، مجھے پتہ تھا میں جاؤں گا میرے کان موڑ دیں گے. تو یہ بھی ٹیچرز کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بنا کے کچھ اصول اپنے وضع کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں میں بالکل 100% پرفیکٹ ہیں، سامنے چاہے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو. بہتر یہ ہے کہ اپنے خود وضع کردہ اصولوں پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معیار کو بنیاد بنائیں. پہلے آپ علم حاصل کریں. ہمارے استادوں کو تو ٹیچرز کو تو ویسے ہی سیکھنا چاہیے، لیکن اکثر بہرحال اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے ٹیچرز خود علم دین سے بہت ہی کم شغف رکھتے ہیں، تو کیا وہ بیچارے شرعی لحاظ سے رہنمائی کریں گے؟ کوئی سن رہے ہوں تو برا نہ مانیے، کوئی خدا نخواستہ آپ کے کوئی توہین یا تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک حقیقت کا بیان ہے. کیونکہ میرے خود ہم لوگ اس فیلڈ میں عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں اور ہزارہا لوگوں سے ہمارے رابطے رہتے ہیں. تو بہرحال دنیاوی تعلیم حاصل کر کے تھوڑا بہت اسلامیات کے چند چیپٹر پڑھ کے علم حاصل کر لینا اور واقعی باقاعدہ ذہن بنا کر علم دین کی گہرائیوں کو حاصل کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں تو اکثر یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جو PhD کر لیتے ہیں کسی خاص موضوع پر اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب علماء اور مفتیان کرام کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کبھی کوشش بھی مت کیجیے گا. کیونکہ بعض اوقات تو PhD خالی ایک شخصیت پر ہوتی ہے. آپ کسی ایک شخصیت سے متعلق مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے مواد جمع کرتے ہیں، آپ کو PhD کی ڈگری مل جاتی ہے. اب آپ خود بتائیے کہ ایک شخصیت کے اوپر اسٹڈی کر کے اس کے متعلق ان سے متعلقہ مواد جمع کر کے آپ نے ایک تھیسس لکھ لیے، ایک مقالہ آپ نے لکھ لیا
اور اس پہ آپ کو بالفرض پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی ہے، تو اس سے کیا قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، علم فقہ بھی آ گیا، اصول فقہ بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، اصول حدیث بھی آ گیا، تفسیر بھی آ گئی، اصول تفسیر بھی آ گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بہت معذرت کے ساتھ ہم جو علم پڑھتے ہیں اپنے اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں، دارالعلوموں میں پڑھائے جاتے ہیں، علم دین کے اعتبار سے میں اس کا بالکل اعتراف کروں گا کہ اس میں کچھ کمی اب بھی ہے، اس میں اور اچھا اضافہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جتنا آج کل بھی پڑھایا جاتا ہے، 12-14 علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ان کا مقابلہ کرنا بشرطے کہ صحیح طریقے سے پڑھاؤ۔ اگر ایک طالب علم سطحی قسم کی کتابیں پڑھتا ہے اور وہ دلچسپی خود ذاتی طور پہ نہیں لیتا ہے اور وہ کمزور رہ جاتا ہے تو اس کا اپنا فیل ہے، ورنہ جو حقیقتاً سلیبس ہے، جو طالب علم صحیح طریقے سے اس کو پڑھتا ہے، اس کی علمی قابلیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور عام دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو کوئی برا نہ مانے، میں ایک حقیقت کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات بچے شکایت لے کر آتے ہیں، ہاں اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ کسی کو پٹوانا ہی چاہتا ہے، بس ہوتے ہیں مبالغہ کر کے اور بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت تنبیہ کر دی جائے ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی فریق ثانی کو بلا کر کم از کم معلوم تو کریں کہ کس کی زیادتی ہے، لیکن اگر اس کو روکیں نہیں، اس کی کم از کم بات سنیں۔ اگر آپ بار بار اس کو روک دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اندر ہی گھٹتا رہے اور جلتا رہے۔ جس طریقے سے اگر بچی اپنے سسرال کے واقعات لے کر آتی ہے تو والدہ بڑی غور سے سنتی ہے، ہاں بیٹا بتاؤ تمہاری ساس نے کیا کہا تھا، تمہاری نندوں نے کیا کہا تھا، تمہارے شوہر نے کیا کہا تھا، اور اس کی شکایت پہ فوراً عملی قدم بھی اٹھایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ اگر بچی کی شکایت پہ آپ جا کے سسرالیوں کی گرفت کریں گے تو آگے خود بچی کے لیے معاملات خراب ہوں گے۔ سسرالی کہیں گے کہ تم جا کے شکایتیں کرتی ہو اپنے گھر کے اندر، پھر وہ محبت قائم نہیں رہے گی، جو ایک پیار محبت کی فضا ہوتی ہے اسے حکیمانہ انداز سے حل کرنا چاہیے۔ اس میں ہم انتہائی بے باک ہو جاتے ہیں، ہم بچی کو روک لیتے ہیں بسا اوقات، یا حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تم بھی دو بدو جواب دو، نقصان ہوتا ہے، اور دیگر معاملات کے اندر دوسری روش اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اپنا مقدمہ لے کر کسی کے سامنے جانا، عالم، مفتی صاحب یا حاکم یا جو بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہو، ان کے سامنے کسی دوسرے کی شکایت اصلاح کی غرض سے اور معاملے کو حل کرنے کی غرض سے، مسئلہ معلوم کرنے کی غرض سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسرا ہم نے اس پہ بھی کلام کر لیا ہے لیکن پھر عرض کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے جس سے ہمارے کاروبار میں حرج ہوتا ہے یا ہماری جاب کے اوپر مسائل پیدا ہوتے ہیں یا ہم کمزور ہیں اور اتنا لمبا نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، دیگر بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں، بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو اجازت دیتے ہیں، اگر وہ زیادہ ٹائم مسجد میں گزاریں تو ماں باپ پھر روک لیتے ہیں اور سختیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا کوئی بیچارہ مشکل میں ہو اور پھر امام صاحب لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اب جماعت کا ترک کرنا جائز ہوگا، یہ ان کے لیے ایک عذر ہے، وہ اپنی تنہا پڑھ کر نکل سکتے ہیں، اور ترک جماعت کا وبال ان پر نہیں ہے، اب امام صاحب پر ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں ضرور یہ اتنی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر امام کی نماز آپ کو لمبی لگ رہی ہو تو واقعی وہ لمبی بھی ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نمازی نہیں ہوتے ہیں ان کو تو تھوڑا سا بھی طویل ہو جائے گا تو بہت لمبا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی کوفت کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں کی کوفت کا اعتبار ہے، ان کی طبیعت کے ملال کو ملحوظ رکھا گیا ہے جو ریگولر نمازی ہیں، کیونکہ وہ آتے ہیں جماعت میں شریک ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں ان کے تابع ہوتی ہیں، وہ اپنی کیفیات کو مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن اب اگر امام بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے تو یہ ریگولر نمازی بھی اگر پریشان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام روٹین سے بہت ہٹ کر لمبی نماز پڑھائی جا رہی ہے، تو ان کی طبیعتوں کو یقیناً اعتبار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص نمازی بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے اس سے کہا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ چلا گیا اور امام صاحب بالکل ویسی نماز پڑھا رہے ہیں جیسے ایک نارمل ہوتی ہے اور تمام نمازی مطمئن بھی ہیں، لیکن یہ باہر نکل کے کہتا ہے بھائی بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب، میں تو اب گھر پہ پڑھوں گا اور میرے لیے ترک جماعت کے لیے عذر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اس بات پر بھی توجہ کی جائے۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ اگر متبعین میں سے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو حاکم یا عالم یا مفتی یا پیر صاحب
یا والدین وغیرہ، انہیں چاہیے کہ وہ اظہار غضب کریں۔ اگر واقعی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ دین سے متنفر ہوں گے، دین سے باغی ہو جائیں گے، گناہ کی طرف مائل ہو جائیں گے، یا فی نفسی وہ خود گناہ کر رہا ہو، تو اس پر اظہار غضب کرنا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ تو اس سے ہم سب کو ہی درس حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اپنے گھروں میں اس لیے اظہار غضب نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے گناہ کر رہے ہوں، خطائیں کر رہے ہوں، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اسی لیول کا، اسی درجے کا یا یہی گناہ اگر کوئی باہر کر رہا ہوتا ہے، ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ غضبناک بھی ہوتے ہیں، اسے ڈانٹتے بھی ہیں، جھڑکتے بھی ہیں، سب کے سامنے ذلیل کرنے میں بھی بعض اوقات عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اگر باہر آپ ایک شخص کو ڈانٹ رہے ہیں، وہی کام تو آپ کے بڑے بھائی بھی گھر پہ کر رہے تھے، وہ آپ کے والد بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی والدہ بھی کر رہی ہوں، تو پھر آپ دوسروں کو تو ڈانٹ رہے ہیں، اور گھر کے اندر کم از کم اتنا بھی نہیں کہ دل میں اس کو برا جانے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ تبلیغ دین سے وابستہ حضرات باہر بہت زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی معاف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گرفت کریں گے، جس پہ نہیں بھی کرنی ہوگی اس پہ بھی کر لیں گے، یعنی مستحبات پہ کوئی عمل نہیں کر رہا تو اس پر بھی کر کے اس سے اظہار ناراضگی کر دیں گے، اور گھر میں بعض اوقات ہمارے گھر والے نگاہوں کے سامنے گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرہ برابر دل میں ملال تک پیدا نہیں ہوتا، بس نگاہ ڈالتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ کم از کم اگر گھر میں کوئی شخص کوشش کر چکا اور ناکام ہو گیا تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ ان کے ان افعال کو دل میں برا جانے، دل میں کراہت پیدا ہونی چاہیے، خود بخود پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے مشائخ ایسے ہیں جو اپنے مریدین کی خطاؤں کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پہ ان کی گرفت نہیں کرتے ہیں کہ کہیں یہ مرید ناراض ہو کے بھاگ نہ جائے، اور ایسے مرید بعض اوقات بہت کام کے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ نذرانہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اظہار عقیدت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو آستانے تک لانے کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے پھر مریدین کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دوسروں کو تلقین ہو سکتی ہے لیکن اس کو نہیں کریں گے، وہ چاہے کیسا بھی رہے، بے عمل رہے، اور اس کو بلکہ اس کو مقام قرب حاصل ہوتا ہے۔ بسا اوقات دوسرے حیران رہ جاتے ہیں کہ جی ہمارے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ شخص تو بہت سارے اعلانیہ گناہ کر رہا ہے لیکن یہ بڑا قریب بیٹھا ہوا ہے، اس کو مقام قرب حاصل ہے، ہمیں نہیں۔ تو ان چیزوں پہ بھی ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی رعایت نہیں فرمائی کہ کوئی فاسق و فاجر کو اعلیٰ مقام پہ بٹھا دیا اور باقی صحابہ کو پیچھے بٹھایا کسی خاص وجہ کی بنا پر، نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب متقی پرہیزگار لوگ ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ اور جب آپ نماز پڑھاتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ صاحب علم لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد جو ان سے کم ہے، جو ان سے کم ہے، آپ اس طرح کھڑا کرواتے تھے۔ پہلی صف میں مجتہد صحابہ ہوتے تھے، اس کے بعد پھر کم علم والے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر آگے اور ویسے عام صحابہ ہوا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال دیکھیں 2 جہتیں ہیں، ایک جیسے مشائخ اعظام کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے میں نے گزارش کی کہ اظہار ناراضگی ہونا چاہیے، اس طرح ریگولر نظر انداز کرنا یہ مرید کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا، تو یہ ان کی خدمت میں گزارش ہے، ان کا کام ہے۔ اب یہ نہیں کہ ان بات کو سن کر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پیر صاحب ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، وہ کسی کی خطا کو دیکھ کر وہ دل میں برا جان رہے ہیں لیکن کسی حکمت کی وجہ سے وہ نہیں فرما رہے۔ حکمت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے اب اسلام کا بھی دیکھ لیں اسلوب ایسا ہی تھا کہ ایک دم تو سارے احکام نازل نہیں فرمائے، بتدریج آہستہ 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 احکام نازل ہوئے، حتیٰ کہ الخبائث یعنی تمام خبیث چیزوں کی ماں شراب، اس کو فوراً تو منع نہیں کیا گیا۔ 13 سالہ مکی زندگی میں تو شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا، مدینہ شریف میں آیا شراب کی حرمت کا حکم۔ اس کا مطلب ہے کہ 13 سال تک اسلام مکے میں 13 سال تک پروان چڑھتا رہا، پھر آخری 10 سال جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اعتبار سے وہ مدینہ منورہ میں آپ نے گزارے، اور اس میں بھی فوراً آتے ہی حکم نازل نہیں ہوا، کچھ بعد ہوا، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا تو مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے، یعنی جو استعمال کرتے تھے انہوں نے مٹکے اٹھا کے پھینک دیے، ڈول اٹھا کے پھینک دیے،
اور مدینے کی گلیوں میں شراب یوں بہنے لگی جیسے پانی بہ رہا ہو۔ تو اب اسلام نے بھی بتدریج آہستہ آہستہ چیزوں کو منع کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی پیر صاحب ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ چلیں یہ مرید بے عمل ہے لیکن تھوڑا قریب آئے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پیار محبت سے ہم تلقین کر کے کرتے رہیں گے اور پھر اس کو عمل کی طرف مائل کر لیں گے، تو اس وقت اگر وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اس کی بعض چیزوں کو، تو یہ بالکل حکمت کے تحت ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بالفرض میں ایک پیر ہوں، مجھے خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا اپنے مریدوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور اگر میں پیر نہیں ہوں، میں کسی کا مرید ہوں، تو مجھے پیر کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، حسن ظن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں ہم لے کر چلیں گے تو اعتدال قائم رہے گا۔ جس پہ ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کرے، لیکن جس پہ ذمہ داری نہیں ہے وہ ذمہ داری گرفت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر صاحب کا ادب کرے، احترام کرے، اور ان کے اکثر معمولات کو کسی حکمت پر محمول کرے، چاہے سمجھ میں نہ آ رہے ہوں۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ کہ یہ ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ مریدین اب اپنے پیر حضرات کو چیک کرنا شروع کر دیں کہ ان کی صحبت میں کون بیٹھتا ہے، قریب کون بیٹھتا ہے، اور اس طرح کے کوئی فاسق فاجر قریب بیٹھے ہو تو بولے یار مفتی صاحب نے تو کہا تھا کہ پیر صاحب ایسے فاسق و فاجروں کو قریب کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر صاحب صحیح نہیں ہیں اور ان کی بیعت بھی صحیح نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں، ان کو زیادہ عزت دے رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ مرید کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر صاحب کی گرفت کرنے کی کوشش کرے، اسے حکمت پر معمول کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پیر صاحب اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں پھر دوسرا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اعلانیہ گناہ کی صورت نہیں ہے کہ اگر کسی بے عمل شخص کو پیر صاحب اپنے قریب جگہ دیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے جگہ دے رہے ہوں تاکہ ان کی صحبت میں رہ کے وہ بعمل بنے۔ تو یہ اب اپنے اپنے طور پہ خود ہی سوچنا چاہیے، مرید گرفت نہ کرے، پیر حضرات جو ہیں وہ خود اپنے بارے میں غور و تفکر کریں۔ ایسے ٹیچرز ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، ماں باپ ہیں، ان سب کو اپنے اپنے طور پر غور و تفکر کرنا چاہیے۔ مزید اس سے بات پتہ چلی کہ ایسا کوئی بھی کام کرنا جس سے لوگوں کی طبیعتیں دین سے متنفر ہوں، ان میں کراہت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، وہ کرنا سخت مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ اس کو ناپسند فرمایا۔ لہٰذا بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اب خصوصاً میں عام لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں بعض معمولات اتنے طویل کیے جاتے ہیں کہ لوگ بیچارے ملال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دیکھیے نماز فرض تھی، جماعت واجب تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار ناراضگی فرما رہے ہیں کہ اتنا لمبا نہ کیا جائے کہ لوگ متنفر ہو جائیں۔ تو جہاں پہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے اسے پھر اتنا لمبا کرنا کہ لوگوں کی طبیعتوں میں ملال پیدا ہو جائے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔